نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب القواعد المثلی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے صفات کے تعلق سے جو قواعد ہیں اس کو پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے 2 قاعدے کل پڑھے ہیں۔ تیسرے قاعدے میں داخل ہونے سے پہلے ایک لفظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا قاعدہ ہے، اس میں انہوں نے 3 صفات جو سلبیہ ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس میں ایک تھا العی، عین اور یا، العی۔ العی تھکان کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں آیت آئی ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعیا بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے معنی کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے احسن البیان میں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تھکان جو ہے وہ صفت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نہیں تھکتے ہیں۔ تو لم یا کا مطلب ہے نہ تھکنا۔ وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے سبحانہ و تعالی۔ تو العی کہتے ہیں تھکنے کو، تھکاوٹ کو العی کہتے ہیں۔ تو یہ صفہ سلبیہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے سینہ، یعنی کہ اس کو اونگ کے معنی میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن سینہ عربی میں کہتے ہیں جو نیند آنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور نیند یعنی کہ سو جاتا ہے انسان۔ تو یہ دونوں صفت جو ہے مخلوقات کی صفت ہیں، اور یہ رب کائنات کے لیے لائق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے ان کا نفی کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے تھکنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں اللہ کے لیے لائق نہیں ہے سبحانہ وتعالیٰ۔ تو آج تیسرا قاعدہ ہے، چوتھا قاعدہ ہے آج۔ ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں کل، القاعدہ الاولی والثانیہ والثالثہ۔ القاعدہ الرابعہ، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں الصفات الثبوتیہ صفات مدح و کمال۔ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے وہ صفات جو ثبوتیہ ہیں، جو اللہ کے لیے ثابت ہوئے ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ صفات جو ہیں مدح اور کمال
دو لفظوں کا ذکر یہاں پر مؤلف نے کیا ہے. مدح کہتے ہیں تعریف کو، اور کمال یعنی کہ یہ صفات جو ہیں یہ کامل ہیں، مکمل ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب نہیں ہے. اس کے ضمن میں مؤلف کہتے ہیں فَكُلَّمَا كَثُرَتْ وَتَنَوَّعَتْ دَلَالَتُهَا، جو صفات مثبتہ ہیں، ثبوتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیے گئے ہیں، جتنا وہ زیادہ ہوتے ہیں، کثرت یعنی کہ زیادہ ہونا، وتنوعت، تنوعت کا مطلب ہے اس میں ایک سے زیادہ معنی اس میں پایا جانا. دلالتها ظہر من کمال الموصوف، ظہر من کمال الموصوف بها ما ہوا اکثر. تو موصوف کون ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، یعنی کہ موصوف مفعول کی وزن پر ہے. تو یہ سارے صفات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں. تو دیکھا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو الصفات الثبوتیہ ہیں وہ زیادہ ہیں، سلبیہ سے بہت زیادہ ہیں، سلبیہ کم ہیں. ولہذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. تو اسی لیے میں بات دہرائی آ رہی ہے یہاں پر کہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفات بیان کیے ہیں، جو صفات ثبوتیہ ہیں، وہ سلبیہ سے کئی زیادہ ہیں. كما هو معلوم وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. اور جو صفات السلبیہ ہیں یعنی کہ وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہیں، وہ 3 حالتوں میں بیان ہوئے ہیں قرآن اور حدیث میں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ الصفات الثبوتیہ بہت زیادہ ہے اور سلبیہ جو ہیں وہ کم ہے. اور جو سلبیہ ہیں، جو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہیں، وہ عموماً 3 حالتوں میں وہ بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلی حالت ہے الاولی بیان عموم کمالہ کما فی قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء. تو عموم کے طور پر جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا کامل ہونا، مکمل ہونا جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہاں پر سلبیہ بھی استعمال ہوتا ہے عموم کے طور پہ. جیسا کہ یہ آیت ہے لیس کمثلہ شیء، لیس نہیں، کیا اس کو کہتے ہیں حرف التشبیہ، حرف الجر ہے کاف، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلہ اللہ کے جیسا شیء کوئی نہیں ہے. تو اس کا معنی بنتا ہے، یا اس آیت کے معنی کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ عمومی طور پر یہاں پر سلبیہ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. دوسرا الثانی نفی ما ادعاہ فی حقہ الکاذبون کما فی قولہ تعالی وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا. دوسری جگہ کہاں پر صفات سلبیہ استعمال ہوتے ہیں؟ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. تو اس کی نفی کرتے ہوئے قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اپنے آپ کے لیے ایک بیٹا لے لیں. ان یتخذ ولدا، ولد بچے، بیٹے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے. بیٹا جو ہے یہ مخلوقات کی صفت ہے، نہ کہ رب کائنات کی. تو یہاں پر جو جھوٹ کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، جھوٹ بولنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ بولنے والے، جہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کی نفی میں یہاں پر یہ اس کی نفی کی گئی ہے.
الثالث تیسرا جو ہے دفع توہم نقص من کماله فيما يتعلق بهذا الامر المعین، جہاں پر یہ وہم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی نقص ہونے کے اندیشے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں، تو اس کی نفی کرتے ہوئے بھی وہاں پر صفات السلبیہ استعمال ہوئے ہیں، اس کا رد کرتے ہوئے، اس وہم کا رد کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر اس بات کو اگر چھوڑ دیں تو پھر اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے صفات میں نقص ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کا بھی رد وہاں پر کر دیا ہے، اس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے، آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو ما خلقنا، تو وہاں پر نفی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، کس لیے؟ کھیل کے لیے، لاعبین ایسے ہی بیکار میں، کھیل کی طرح ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کا بھی رد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر ہم جو دوسری مثال ہے یا دوسری حالت ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اگر ہم اس کا مفہوم المخالفہ کہتے ہیں اس کو اصول الفقہ کی زبان میں، اگر اس آیت کا مفہوم المخالفہ یعنی کہ اس آیت کا جو معنی بنتا ہے اس کے مخالف جو معنی بنتا ہے وہ لیں گے، تو معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور تیسری حالت جو ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کھیل کے لیے نہیں کیا ہے، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، حق کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور زمین اور آسمان ہم جانتے ہیں کہ یہ سب انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ ان کو استعمال کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ تین حالتیں ہیں جہاں پر الصفات السلبیہ وہ وہاں پر استعمال ہوئے نفی کے معنوں میں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القاعدہ الخامسہ، پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ الصفات الثبوتیہ تنقسم الی قسمین، ذاتیہ و فعلیہ۔ تو یہ پانچواں قاعدہ ہے کہ جو صفات ثبوتیہ ہیں اللہ کے لیے ثابت ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ ان کے دو قسمیں بنتے ہیں، تنقسم الی قسمین، دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتیہ، وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات مبارک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ذاتیہ، ذات سے، وہ فعلیہ، فعل ہم جانتے ہیں کہ کام کو کہتے ہیں، کچھ کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو ذاتیہ اور فعلیہ بنتے ہیں۔ تو صفات اگر ہم پہلے سے آئیں تو دو قسم کے ہیں، سب سے پہلے ثبوتیہ اور سلبیہ۔ تو ثبوتیہ میں پھر دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ فالذاتیہ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والعلو، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ذاتیہ، صفات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک سے ان کا تعلق ہے، وہ صفات جو ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ولا یزال، اور ہمیشہ رہیں گے، ان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک سے ہے ان کا تعلق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک سے یہ صفات ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہے ہیں اور جڑے رہیں گے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، یعنی کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ کل علم، سب سے پہلے علم،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی صفت ہے، علم، قدرت، سمع سننا، بصر دیکھنا، حکمت، علو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے مخلوقات سے اونچا ہونا، الگ ہونا اور اونچا ہونا. یہ غلط عقیدہ پھیلایا گیا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر ایک چیز میں موجود ہیں. یہ عقیدہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں. اس کو صوفیہ نے اس کو پھیلایا ہے مسلمانوں کے عقیدوں میں، نعوذ باللہ. علو کا مطلب ہے کہ زمین ہے، زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے اوپر کیا ہے؟ سمندر ہے، سمندر کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا ہے. اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ہر ایک کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ ہے. تو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 50,000 سال کا فاصلہ ہے. اسی طریقے سے ہر آسمان کے درمیان 50,000 کا فاصلہ ہے، اور 7ویں آسمان کے اور سمندر کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ ہے. پھر اس سمندر اور کرسی کے درمیان 50,000 کا فاصلہ ہے. کرسی اور عرش کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر استوا ہے. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ، علو کا عقیدہ. تو یہاں پہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہ تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا، یہ کیونکہ تم اگر کسی بھی مسلمان کو آپ پوچھیں گے راستے پر تو وہ تمہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ سب جگہ ہے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ دراصل یہ کفریہ عقیدہ ہے. یہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. آیت الکرسی میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آیت الکرسی میں ہم کیوں ہمیشہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں؟ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کیا ہے. لیکن حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ساری دنیا ہے، ساری دنیا اور سارے 7 آسمان کس طریقے سے ہیں، کہ کرسی کے سامنے کیسے ہیں. یہ جو انگوٹھی ہے اگر اس کو کھلے میدان میں پھینک دیں تو کیا بنے گی، اس کا سائز کیا رہے گا اس کا. تو 7 آسمان اور زمین کرسی کے آگے ایسے ہیں، اور کرسی عرش کے سامنے ایسی ہے. تو عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا ہے. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اکبر مبالغہ کا صیغہ ہے. دنیا کتنی ہے، سبحان اللہ. کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہر چیز میں ہے، یہ عقل بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. یہ قابل قبول بات نہیں ہے، منطقیاً قبول نہیں کی جا سکتی ہے بات ہی. تو بہرحال تو یہ سب آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ سب دلیل کے ساتھ 7 مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استوى. الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر استوا ہے. تو اگر آپ کسی کو پوچھیں یا کوئی آپ سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہاں ہے، تو آپ کو کہنا ہے کہ عرش کے اوپر استوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق ہے. تو بہرحال تو یہ سارے صفات جو ہیں یہ سارے صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک سے ان کا تعلق ہے. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذات مبارک سے یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنْهَا الصِّفَاتُ الْخَبَرِيَّةُ، اور اس میں سے یعنی کہ ذاتیہ جو صفات ہیں ان میں سے وہ صفات ہیں جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ کالوجہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجہ کہتے ہیں چہرے کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجہ ہے. اب وجہ عربی میں اسی لیے یہاں پر عربی کی ضرورت پڑتی ہے. عربی میں آپ کو یاد ہے کہ کہا گیا تھا کہ ہر ایک
کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے ایک لفظ رکھا گیا ہے، اور اگر اس لفظ کو اس کے جس کے لیے وہ رکھا گیا ہے اس کو دوسرے کے لیے اگر اس کو صرف کرنا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کے لیے اگر وہ دلیل نہیں ہے تو پھر یا سبب چاہیے، کوئی خاص سبب چاہیے اس کے لیے. اگر ویسا نہیں ہے تو پھر اس کو ہم دوسرے معنی کے لیے اسے صرف نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو اس میں بھی اصول الفقہ میں جو ہے یہ اہل العلم کے درمیان ایک لمبی بحث چلتی ہے، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. لیکن سارے اہل العلم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جو اس طریقے کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ جس کے لیے رکھے گئے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں. تو عربی میں ہم جانتے ہیں کہ وجہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ. انسان کا بھی چہرہ ہوتا ہے، جانور کا بھی چہرہ ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور اگر آپ جانور کو بھی ماریں تو جانور کے چہرے پر مت ماریں. سبحان اللہ، جانور کا بھی احترام کیا جاتا ہے شریعت میں. تو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ کیسا ہے، کیفیت ہم پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن وجہ ثابت ہے، اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ مبارک، الوجہ. یہی انحراف ہے، تحریف، تأویل، یہ سب. اس کے بعد یدین، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے. ابلیس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. اے ابلیس، تمہیں وہ کون سی چیز بنا کرتی ہے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو یہ 2 ہاتھ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں قرآن اور حدیث میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تو کہتے والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والعینین، عینین 2 آنکھ، یہ بھی ہے، یہ بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر بیان ہوا ہے سورۃ القمر میں، آیت یہ ہے کہ تجری بأعیننا. تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے ہمارے نظروں کے سامنے گزر رہی تھی. تجری بأعیننا، ہمارے آنکھوں کے سامنے. تو یہ سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات مبارک سے ان کا تعلق ہے. اور یہ صفات جو ہیں یہ خبریہ ہے، اس کی خبر آئی ہے، قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، تو اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان صفات کا انکار کیا گیا تو نعوذ باللہ کفر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان صفات پر اگر ہم ایمان لائیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور بہترین طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہی مقصد ہے اس کا. اسماء و صفات پڑھنے، جاننے اور اس پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں ہمارے رب کی معرفت حاصل ہو تاکہ ہم ہمارے رب کی اور بہترین طریقے سے ہم عبادت کر سکیں. تو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو 4 مصطلحات میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہے تنزیہ. تنزیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہتے ہیں التنزیہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر اس عیب سے اور نقص سے بری کرنا، اس کو کہتے ہیں تنزیہ. تو یہ صفات جو ہیں یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. ان صفات کا ہم انکار نہیں کریں گے ان کا. لیکن تنزیہ کیسے کریں گے؟ 2 اعتبار سے.
ایک تشبیہ کے اعتبار سے یہ صفات ہم جانتے ہیں. الوجہ چہرہ کیا ہے ہم جانتے ہیں. یدین دو ہاتھ کیا ہیں ہم جانتے ہیں. عین کیا ہے آنکھ عینان یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تشبیہ نہیں کریں گے. یہ ہرگز ہونے والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہ جو صفات ہیں یہ مخلوقات کی صفات کی طرح ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا چہرہ ہے, یہ ہے چہرہ انسان کا. ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے. مشابہت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ ہیں, دو ہاتھ ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی دو ہاتھ ہیں. کیسے ہیں؟ نہیں, ہم مشابہت نہیں کر سکتے ہیں, تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. تو مشابہت سے بری کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. دوسرا اس کا کچھ اور معنی اسے دینا, کوئی اور معنی دے دینا, یا اس کے معنی کو بدل کے کچھ اور اس کی جگہ پر لا کے رکھ دینا. اب جیسا کہ ید ہے, اب دیکھیں جو ان صفات پر عقیدہ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قدرت. ہاتھ کا معنی ہے قدرت, کہتے ہیں قبضہ قدرت. عربی کے اعتبار سے بھی معنی نہیں بنتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. قبضہ جو ہے یہ بھی عربی لفظ ہے, قبض سے, قاف با ضاد, قبض پکڑنا. قدرت یہ بھی عربی ہے, لیکن قبض الگ ہے, قدرت الگ ہے, اور ید الگ ہے. تو یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں, تو ان میں خلط ملط نہیں کیا جا سکتا ہے. عربی کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم ان کے معنوں کو ملا کے گلا ملی کر لیں, اس میں نہیں ہو سکتا ہے. تو جو اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور جو مشرک تھے, ان کو عربی کے اعتبار سے ان کو زیادہ علم تھا آج کے مسلمانوں سے, کیونکہ وہ عربی سمجھتے تھے وہ. اور جب عربی میں جب وہ قرآن کے آیات سنتے تو وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ کیا معنی اس کا بن رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان جو ہیں, ان جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں, اس زمانے کے جو مشرکین تھے, عرب میں سے جو مشرکین تھے, ان کو ان سے زیادہ علم تھا عربی کے اعتبار سے. تو تنزیہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بری کرنا ان سارے اس طریقے سے, صفات میں مشابہت سے, تعویل سے, تحریف سے, ہر ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو بری کرنا, اس سے تنزیہ. دوسرا ہے اثبات, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. لیکن دیکھیں ہمارے پاس دو ہے, تنزیہ ہے اور اثبات ہے. ہم تنزیہ کریں گے, لیکن تنزیہ میں اگر غلو ہو گیا تو پھر وہ تعطیل ہو جاتا ہے. بری کرتے 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 اگر اسی میں ایکسٹریم چلے گئے تو پھر وہ تعطیل بن جاتا ہے. اور اثبات میں اگر اس کو ثابت کرتے کرتے اس میں اگر غلو کیا جائے تو پھر وہ تشبیہ بن جاتا ہے. تو تشبیہ بھی یہ ناجائز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اور تعطیل بھی ناجائز ہے. تعطیل ہے انکار کرنا, اور تشبیہ ہے اس کو مشابہت دے دینا اس کو. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو معطلہ ہیں, جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں, خاص کر کے جہمیہ و معتزلہ ایسے گمراہ فرقے, انہوں نے عدم کہتے ہیں, عین دال میم, عدم جو کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو عدم کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا, مثال کے طور پہ عدم سے پیدا کیا, کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کا حکم ہوا تو ہو گیا وہ, کن فیکون. تو جو معطلہ ہیں انہوں نے عدم کی عبادت کی, کچھ نہیں, انہوں نے سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا, کچھ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر کس کی عبادت کریں گے آپ؟ جب کچھ نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں عدم. معطلہ انہوں نے عدم کی عبادت کی, اور مشبہہ نے صنم کی عبادت کی. صنم کہتے ہیں عربی میں
جس کی ایک شکل ہوتی ہے، خاص کر کے انسان کی شکل میں جو بت ہوتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کو مشابہت دے دی، اس کا اس بات کیا، لیکن اس میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کو مخلوقات سے مشابہت بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو خصوصاً. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ المعطلہ عبدوا عدما والمشبہہ عبدوا صنما. تو معطلہ نے عدم کی عبادت کی، اور مشبہہ یعنی کہ جو شباہت دیتے ہیں انہوں نے صنم کی عبادت کی. لیکن اہل السنہ والجماعت، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو منہج ہے، یہ ان کے درمیان ہے، غلو نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں تنزیہ ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ان صفات کی نفی کرنا ہے ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں، اور جہاں پر اس بات کرنا ہے ہم اس کی اس بات کر دیتے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث میں آیا ہے. بس تو اسی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر رہیں، اور اسی پر ہمارے سلف تھے رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے منہج پر جو بھی آج کے زمانے تک آئے ہیں. تو یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے، صحیح منہج ہے. اسی لیے غلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو غلو کا راستہ جو ہے یہ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو غلو کیا ہے؟ اگر ہم کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں تو یہ غلو ہو جاتا ہے. موٹی موٹی الفاظ میں یہ بات ہے. تو یہ جو صفات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یہ ان صفات کو جس کی خبر آئی ہے، وجہ، یدین اور عینین، ایسے کئی صفات کا ذکر ہوا ہے، تو ان کو ثابت کرنا، لیکن مشابہت نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی صفات سے، اور نہ ان کا انکار کرنا. تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذات مبارک سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ پہلی قسم ہے الذاتیہ. والفعلیہ، فعلیہ صفات کون سی ہیں؟ ہی التی تتعلق بمشیئتہ، یعنی کہ یہ صفات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مشیت سے اس کا تعلق ہے. ان شاء فعلها، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں، وان شاء لم يفعل، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تو یہ نہیں کرتے ہیں. مثلا کالاستواء، نہیں تنزیح اور تشبیہ، تنزیح میں غلو کرنا تعطیل ہے، اور اثبات میں غلو کرنا تشبیہ ہے. تو یہ چار ختم ہو گئے. تو ہمارے پاس چار چیزیں ہیں، تنزیح اور اثبات. تنزیح میں غلو تعطیل کی طرف لے جاتا ہے، اور اثبات میں غلو تشبیہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہمارا منہج جو ہے یہ اس کے درمیان ہے. تنزیح بلا تعطیل، والاثبات بلا تشبیہ و تمثیل. یہ جو الفعلیہ ہیں، مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ پانچواں قاعدہ ہے کہ صفات کیا ہیں؟ دو قسم کی ہیں، ایک ذاتیہ ہے اور دوسرا فعلیہ ہے. تو ذاتیہ کا بیان ہوا، اب فعلیہ ہے. تو فعلیہ یہ کیا ہے؟ یہ فعلیہ صفت جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مشیت سے ان کا تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں کرتے ہیں، اور جب نہ چاہیں تو نہیں کرتے ہیں. ان شاء فعلها وان شاء لم يفعل، اگر چاہیں تو کریں گے، یا نہ چاہیں تو نہیں کریں گے. کالاستواء علی العرش والنزول الى السماء الدنیا. تو یہ جو ہیں یہ صفات ہیں، لیکن یہ صفات جو ہیں یہ فعلیہ ہیں. جیسا کہ الاستواء، عرش پر استواء ہونا، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، یہ فعل ہے، یہ استواء ہونا. اور نزول، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں
پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ کے دن پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے، یعنی کہ نزول ہونا، نیچے آنا. تو یہ فعلیہ ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو فعلیہ کہا گیا ہے. اور یہ بھی جو صفات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذات مبارک سے اس کا تعلق ہے، جب چاہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کلام ہے، کلام بات کرنا جو ہے یہ صفت ہے، اور یہ فعل ہے، کچھ کام کا ادا ہونا ہے. تو کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک سے اس کا تعلق رہا ہے. کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جب چاہا تب تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، کلام کیا معراج کے واقعے میں. دوسرے انبیاء اور رسول سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، ولیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے. تو اس عقیدے پر کئی ائمہ پر ظلم کیا گیا. معتزلہ کی باتوں میں آ کر اس زمانے کے حکام خلفاء جو ہیں انہوں نے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان پر یہ ظلم ہوا. یہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ آپ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا نہیں، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے مخلوق. تو کیوں یہ اس کو سبب بناتے ہیں؟ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، تو پھر اس نے اللہ کی جو صفت ہے، کلام کی جو صفت ہے، اس نے انکار کر دیا. تو اگر اس نے صفت کا انکار کیا تو پھر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. تو اسی لیے ہمارا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں تفصیل ہے اس میں، لیکن ابھی ان تفاصیل میں جانے کے لیے گنجائش نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ کلام جیسا کہ سمع، سننا، بصر، دیکھنا، یہ ساری صفات جو بھی قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اسی طریقے سے کلام بھی ہے جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو کلام جو ہے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے یہ دو بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ وقد تکون الصفہ ذاتیہ فعلیہ باعتبارین، تو ایک صفت جو ہے وہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ کلام، الکلام، فإنه باعتبار اصلہ صفت ذاتیہ. تو یہ کلام کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ ایک اعتبار سے. دوسرے اعتبار سے وہ باعتبار احد الکلام صفت فعلیہ، تو یہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے کلام، یہ ذاتی صفت ہونے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے ہیں جب چاہیں، متی شاء. تو پھر اس اعتبار سے یہ کلام جو ہے یہ فعلیہ بھی ہوا. تو بعض صفات ایسے ہیں جو ذاتیہ بھی ہو سکتے ہیں اور فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں. لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، اس لیے کہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں اور جیسا چاہیں کلام کرتے ہیں. تو یہ پانچواں قاعدہ ہے. الصفات الثبوتیہ دو قسم کے ہیں، ذاتیہ ہیں اور فعلیہ ہیں، اور کبھی ایک صفت جو ہے وہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی بھی ہو سکتی ہے. القاعدہ السادسہ، چھٹواں قاعدہ ہے يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين. تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں تو یہ لازم آتا ہے کہ ہم دو چیزوں سے آگاہ رہے.
وہ یہ ہے احدہما التمثیل، سب سے پہلے تمثیل. تمثیل کیا ہے؟ مثال دینا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو مثال دینا، اس سے ہمیں آگاہ رہنا ہے. اور اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے کہ فہو اعتقاد المثبت ان ما اثبته من صفات اللہ تعالی مماثل صفات المخلوقین، کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں یہ مخلوق کی صفات کی مثال کے جیسے نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں آگاہ رہنا ہے. تو ساری جو صفات ہیں ان کو ہمیں یہ ہمیشہ یہ شعور رہنا ہے کہ یہ صفات جو ہیں مخلوقات کے تعلق سے یہ صفات الگ ہے اور خالق کے صفات الگ ہیں. ان میں ایک تو مشابہت نہیں ہو سکتی ہے، دوسرا اس میں مثال بھی نہیں دی جا سکتی ہے. وَهَذَا اعتقاد باطل بدلیل السمع فمنه قوله تعالی هل تعلم له سميا. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے. ایک تو تشبیہ ہے، مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ خالق کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، اور مخلوق کی صفات میں سے خالق کی صفات کو مثال بھی نہیں دی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے. نہیں، ہم صفات پر اسی طریقے سے ایمان لائیں گے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، بس اگر ہے تو بس. اور اس کی دلیل جو سمعی دلیل ہے، قرآن کی آیت، وہاں پر مؤلف نے اس کا ذکر کیا ہے هل تعلم له سميا، کیا تم اللہ کے برابر کسی کو جانتے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. خالق کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے. اللہ اکبر. اس کے بعد والعقل من وجوہ، اور عقلی دلیل جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے 3 عقلی دلیل انہوں نے ذکر کیا ہے. الاول انہ قد علم بالضرورہ ان بین الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباين في الصفات. تو سب سے پہلے عقلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں معلوم بالضرورہ، یعنی کہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے یہ ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق میں برابری ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتا ہے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. تو جب خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر ان کے صفات میں بھی برابری کیسی ہو سکتی ہے؟ ناممکن بات ہے، قابل قبول بات نہیں ہے. یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو جب ان مخلوق اور خالق میں فرق ہے ہر ایک اعتبار سے، تو اسی طریقے سے صفات میں بھی یہ فرق ثابت ہو جاتا ہے. الثانی کیف یکون الرب الخالق الکامل من جمیع الوجوہ مشابہا في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتخر إلى من يكمله فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیف یکون الرب الخالق الکامل من جمیع الوجوہ، یعنی کہ رب کائنات خالق پیدا کرنے والا ہے اور کامل ہے، کوئی بھی نقص اور عیب نہیں ہے. یہ مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کی صفت کیا ہے؟ وہ مربوب ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو رزق دیتا ہے، اس کو حیات دیتا ہے، اس کو موت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مخلوق جو ہے وہ مربوب ہے، یعنی کہ رب کے مشیت کے تحت ہے. ناقص ہے، مخلوقات میں ہر ایک قسم کا عیب اور نقص پایا جاتا ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہر ایک میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے. مفتخر الی ربہ، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کا محتاج ہے،
وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے لیے، اس نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ خود اپنے لیے رزق نہیں جمع کر سکتا، اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن اس کو اس کا رزق اس تک پہنچایا جاتا ہے. تو ہر ایک ضرورت کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ رب دینے والا ہے، مربوب لینے والا ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، مخلوق پیدا کیا گیا ہے اور اس کو موت آئے گی، وہ فنا ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے بھی مشابہت رب میں اور مربوب میں، یعنی کہ خالق اور مخلوق میں نہیں ہو سکتا ہے. مشابہت ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے وہ کامل ہے، کسی بھی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے، جبکہ مخلوقات میں ہر ایک مخلوق میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ عیب یا کچھ نہ کچھ نقص اس میں ہوتا ہے. تو یہ تیسری عقلی دلیل ہے. تیسری دلیل یہ ہے اننا نشاہد فی المخلوقات ما يتفق فی الاسماء ويختلف فی الحقیقہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں بعض ایسے صفات ہیں جو نام کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت میں وہ الگ ہیں. خالق کی صفات سے مخلوق کے صفات مختلف ہوتے ہیں فی الحقیقہ والکیفیہ، اس کی کیفیت کے اعتبار سے بھی وہ الگ ہوتے ہیں. مثل ید الانسان، ید الفیل، وقوت الانسان وقوت الجمل. فعلم بذلك ان الاتفاق فی الاسم لا يلزم منه الاتفاق فی الحقیقہ. تو یہاں پر یہ سارے جو صفات ہیں یہ نام کے اعتبار سے ایک ہیں. اب جیسا کہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے مثال دی ہے کہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں پر ید الفیل کا ذکر ہوا ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، تو ہاتھی کے آگے والے جو ہوتے ہیں اس کو بھی ید کہتے ہیں عربی میں، تو ید الفیل ہے. تو جب انسان کے ہاتھ میں اور ہاتھی کے ہاتھ میں فرق ہے، نام ایک ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، جب اس میں فرق ہو سکتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ ان میں بھی فرق ہونا چاہیے. وہ مخلوقات کے ہاتھوں کے جیسے نہیں ہیں. کیفیت کیسی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا شریعت میں اس کا ذکر آیا ہی نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان واجب ہے. تو جب مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہو سکتا ہے، اب چینٹی ہے، چھوٹی سی جان ہے، اس کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں عربی میں. تو عربی کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ ہاتھ کا معنی کیا ہے. نام ایک ہو سکتا ہے لیکن کیفیت اور حقیقت الگ ہے، وہ ایک جیسے ایک برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ قوت الانسان، انسان کی بھی قوت ہوتی ہے، اس کو کچھ کر سکتا ہے. اور قوت الجمل، اونٹ بڑا جانور ہے، طاقتور جانور ہے. تو ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، ان میں سب ایک قسم کی طاقت ہوتی ہے. تو نام کے اعتبار سے ایک ہیں. قوت، انسان کی بھی قوت ہے، جانور کی بھی قوت ہے، ہاتھی کی بھی قوت ہے، اونٹ کی بھی قوت ہے، گھوڑے کی بھی قوت ہے، لیکن اس میں الگ، یہ خود ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہے. تو جب مخلوقات کے درمیان یہ اختلاف ہو سکتا ہے لازمی طور پر رحمکم اللہ، تو لازمی طور پر مخلوقات اور خالق کے درمیان بھی یہ فرق ہونا چاہیے. یہ لازمی آتا ہے، ہونا ہی ہے. یعنی کہ یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں اجباری، یعنی کہ کمپلسری، مینڈیٹری، ہونا ہی ہے. اس میں یہ آپشنل نہیں ہے، چاہے تو ہو سکتا ہے چاہے تو نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہے، ہونا ہی ہے، یہ لازمی آتا ہے. تو جب نام ایک ہے اور مخلوقات کے درمیان یہ نام کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو لازمی طور پر مخلوقات اور خالق کے درمیان بھی فرق ہونا ہی چاہیے، برابری ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن نام ہے، لیکن اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت الگ ہے. کیفیت اور حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے تعلق سے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ صفات کا ذکر آیا ہے
تو ہم پر یہ واجب بنتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو ثابت کریں رب کائنات کے لیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والثانی منہما التکییف، تو پہلا نقطہ جو ہے جس سے مؤلف نے کہا کہ ہمیں ان سے آگاہ رہنا چاہیے، وہ ہے پہلا ہے تمثیل۔ تو تمثیل کے ضمن میں انہوں نے یہ تین عقلی دلائل، ایک سمعی دلیل، ایک آیت اور تین عقلی دلیل انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جس سے ہمیں آگاہ رہنا ہے ہمیشہ صفات کے تعلق سے، وہ یہ ہے تکییف، کیف، کیسے پوچھنا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، کیفیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے کیفیت۔ التکییف فہو ان یعتقد المثبت ان کیفیت صفات اللہ تعالی کذا وکذا من غیر ان يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع، فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفا۔ تو مؤلف یہ کہہ رہے ہیں کہ تکییف جو ہے کیسے ہیں، کیف، اس کی کیفیت طلب کرنا، اس کو کیسے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرنا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت انہوں نے یہاں پر دلیل کے طور پہ یہاں پر لائی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، تو ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہے، تو ہم اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں کیفیت کا، وہی ختم ہو گئی ہے۔ تو جو وہی نازل ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی نئی بات آنے والی نہیں ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث میں ان صفات کی کیفیت بیان نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی خبر ہمیں نہیں دی ہے، اور ہم جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اس کا علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کی کیفیت، ان صفات کی جو کیفیت ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسا امام مالک نے کہا والسؤال عنہ بدعہ، تو کوئی بھی صفات کے تعلق سے کیسا ہے یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے صفات کے تعلق سے کیسے ہیں یہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ استوا ہے، استوا معلوم ہے، کیسے استوا ہے معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو بھی صفات ذاتیہ، خبریہ جو بھی یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ وجہ ہے، ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں نہیں جانتے ہیں۔ تو جو بھی صفات قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان سب کے تعلق سے یہی قاعدہ ہے کہ کیفیت نہیں پوچھی جائے گی اس کے تعلق سے، اس کی کیفیت طلب نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں ہمیشہ آگاہ رہنا ہے۔ میرے خیال سے امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب لمعۃ الاعتقاد میں ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرے خیال سے کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ وہی الفاظ نہیں ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کل ما خطر ببالک، خطر بالبال کہتے ہیں، بال کہتے ہیں ذہن کو، خطر بالبال کا مطلب ہے کہ تمہارے ذہن میں جو آتی ہے بات اس کو خطر بالبال کہتے ہیں عربی میں۔ تو جو بھی تمہارے ذہن میں بات آتی ہے، کل ما خطر ببالک واللہ خلاف لذالک، صفات کے اعتبار سے، تو جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے، جو بھی تم تصور کرو گے، تمہارے ذہن میں جو بھی آئے گا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف ہے. یہ قاعدہ ہے. کل ما خطر ببالک واللہ خلاف لذالک. تو جو بھی صفات ہم پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں جب یہ آئیں گے رحمک اللہ، تو جو بھی ذہن میں ہمارا تصور ہو سکتا ہے، وجہ، یدین، عینین، ساق، تو جو بھی ہمارے ذہن میں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی آئے گا جو ہم دیکھے ہیں، جانتے ہیں، یہ سب. تو جب اس کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو بھی ہمارے ذہن میں آئے گا وہ رب کی صفت ہو سکتی ہے، نہیں. تو سبحان اللہ، مجھے بہت پسند آئی یہ بات ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی بات کہ کل ما خطر ببالک اللہ خلاف لذالک. تو جو بھی ذہن میں آئے گی اس کے خلاف ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو تکیف، کیفیت طلب کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا کہ صفات کیسے ہیں، یہ اس سے ہمیں آگاہ رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی خبر ہمیں دے دی ہے، صفات کے تعلق سے ہمیں خبر دے دی ہے، لیکن کیفیت کی خبر ہمارے پاس نہیں آئی ہے وحی کے ذریعے سے. تو جو بھی ہم کریں گے وہ پھر وہ اگر ہم ان صفات کا اثبات کریں گے تو پھر جیسے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اسی اعتبار سے ہم اثبات کریں گے اور اس کی کیفیت نہیں طلب کریں گے. اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفات کی کیفیت کا علم ہم حاصل کریں. بدلیل العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو علم بنظرية المساواة له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجوب بطلان تكييفها. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو سمعی دلیل انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے، ولا یحیطون بہ علما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور صرف اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے. پھر عقلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ لأن الشیء لا تعرف کیفیت صفاته الا بعد العلم. تو کسی چیز کی کیفیت تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اس کا علم ہمارے پاس آیا ہے. تو جب وہ علم نہیں آیا ہے تو پھر اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے ہیں. بکیفیت ذاته، اس کے ذات کی کیفیت کے اعتبار سے، او العلم بنظیرہ المساوی، یعنی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمپیریزن کر کے اس کے برابر جو ہے، اس کے برابر اس کو کمپیر کر کے اس کو پھر اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ رب کائنات کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو بھی علم ہمارے پاس ہے وہ مخلوقات کا علم ہے، خالق کے صفات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس اس کا علم ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم کیسے کمپیر کر سکتے ہیں؟ ناممکن بات ہے. یا او بالخبر الصادق عنہ، یا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سچی خبر سے وہ بات ہمارے پاس آ جائے. وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقْ مَنْفِيَّةٌ، اور یہ تینوں جو طریقے ہیں اللہ کے صفت کا علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں یہ بند ہو گئے ہیں، منفیہ، نفی کی گئی ہے ان تینوں راستوں کی. منفیہ فی کیفیت صفات اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے یہ تینوں راستے جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں. نہ ہمارے پاس اس کا، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کا صفات کے تعلق سے پورا مکمل ہمیں دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. کیفیت کا علم نہیں دیا گیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ کمپیریزن، وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا کوئی خبر نہیں ہے، سچی خبر نہیں ہے کہ اللہ کی صفت اس طریقے سے، اس کی کیفیت ایسی ہے. تو تینوں طریقے بند کر دیے گئے ہیں.
تو اسی لیے جو تکییف کرتے ہیں، کیفیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کی، ان کا طریقہ جو ہے باطل طریقہ ہے۔ بھولنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ اگر آپ دیکھیں گے جو جو 3 قرون تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین قرن یعنی کہ جو جنریشن یا پیڑھی ہوتی ہے وہ میرا جنریشن یعنی کہ صحابہ، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد آنے والے تابعین، ثم الذین یلونہم، تبع تابعین۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 3 پیڑھیوں میں یہ سب باتیں نہیں تھی۔ کہ امام مالک بعد میں آئے ہیں، تو ان کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص آ کے پوچھا تھا کیف، تو گمراہی کی ابتدا ہو سکتی ہے وہاں سے ہوا، وہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی گمراہ فرقے آئے ہیں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، رافضہ، خوارج، یہ سب جو ہیں اہل الکلام، جب وہ آئے تبھی یہ سب گمراہیاں جو ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے لوگوں میں پھیلائے گئے ہیں۔ تبھی ان 3 پیڑھیوں میں یہ سب باتیں نہیں تھے۔ علم تھا، علم سے مراد قرآن، حدیث اور آثار، صحابہ کے، تابعین کے، ان کے آثار موجود تھے۔ عقیدہ صحیح تھا، لوگوں کو صحیح باتیں بتائے جاتے تھے۔ میرے خیال سے کتاب توحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے شاید ایک شخص کو سنا کہ وہ کچھ ایسے، مطلب اتنی بھی گمراہی کی باتیں نہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں وہ کر رہا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو روک دیا، کہا یہ سب باتیں مت کرو، لوگوں کو صرف وہی باتیں بتائی جائیں گی جو لوگ اسے واقف ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث واقف ہیں سب، تو وہی باتیں کرنی ہے، یہاں پر دوسری بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ 3 پیڑھیوں میں یہ سب گمراہیاں نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں آئی ہیں اور یہ واقعی گمراہی ہے۔ تو اس کا سبب ہے کلام، عقل دوڑانا، فلسفے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دوسرے ذریعے سے ان باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گمراہیاں اس زمانے میں نہیں تھیں، اور کیونکہ اس زمانے میں عربی بھی پختی تھی، بہت اچھی عربی ہوا کرتی تھی، عربی میں بھی جو خامیاں اور جو خرابیاں آئیں وہ بعد میں آئیں، کیونکہ عرب جب انہوں نے فتوحات کر لیے اور عجم داخل ہونا شروع ہوئے اسلام میں، تو ان کی زبان بھی جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ اسی لیے ہمیشہ ہر زمانے میں یہ جد و جہد رہی ہے، یہاں تک کہ یوسف الحجاج بن یوسف الثقفی، جو ظالم خلیفہ مانا جاتا ہے، اس کو بھی یہ بات کا خوف ہو گیا کہ عربی جو ہے اس کی فصاحت جو ہے ختم ہو رہی ہے، تو اس نے جو مصحف ہے، جو قرآن ہے، مصحف جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو بغیر تشکیل کے ہوا کرتا تھا، اس نے اس کو تشکیل کروایا تاکہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اس کو، کیونکہ اس نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں، تشکیل یعنی کہ فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون، مد، اس کے اعتبار سے، اس کو اردو میں زیر زبر پیش کہتے ہیں اس کو، لیکن عربی میں اس کو فتحہ، کسرہ، ضمہ یہ کہتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور غلطیوں سے معنی بدل رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی خوف ہو گیا، تو اس نے مصحف کی تشکیل کروائی تاکہ اس کو صحیح طریقے سے، اس کو بغیر کوئی غلطی سے اس کو پڑھ سکے۔ تو سبحان اللہ، یہ خدمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ظالم سے، یہ خدمت شریعت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی اسے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ خدمت لیا۔ اور اس سے پہلے علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، تو علی نے ابو الاسود الدؤلی،
ان کو منتخب کیا نحو کے قواعد جمع کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک جگہ جمع ہوں اور اس کو عجم کو سکھایا جائے کہ عربی کے نحو کے قاعدے کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں عربی جو ہے وہ فصیح ہوا کرتی تھی، تو عربی کے اعتبار سے جو بھی معنی آتے ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے، تو اس میں کوئی انحراف، کوئی قسم کی گمراہی نہیں تھی۔ یہ سب گمراہیاں بعد میں آئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سبب گمراہی کا ایک سبب ہے عربی سے ناواقفیت۔ تو اسی لیے ہمیشہ اگر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے اور ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے، جب وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں تو وہ عربی کے زبان کے اعتبار سے بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے العقیدۃ الواسطیہ میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، تو اہل السنہ والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ کلام، یعنی کہ جو الفاظ، جو کلمات کسی چیز کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ اسی کے لیے وہ رکھے گئے ہیں، اس کو ان کی جگہ سے ہٹا نہیں دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ بہت ضروری قاعدہ ہے، خاص کر کے اسماء و صفات کے باب میں، صفات کے تعلق سے خاص کر کے۔ تو جب عربی میں یہ آ گیا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، تو پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اس کے معنی سے اگر اس کو صرف کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بہت قوی دلیل یا کوئی بہت مطلب ایک بڑا سبب چاہیے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے۔ اور پھر وہاں سے ایک اور باب ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی اور مجاز، یہ اصول الفقہ کے ابواب ہیں، تو اس میں بھی اختلاف چلتا ہے اہل العلم کے درمیان، کیا عربی میں کلام اس کو کہتے ہیں کلام حقیقی، کلام مجاز۔ لیکن سارے اہل العلم یعنی کہ اہل السنہ والجماعت کے جو علماء ہیں یہ بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات کے تعلق سے مجاز نہیں ہے، یہ سب حقیقی ہے، اس کو کہتے ہیں کلام حقیقی، جیسا آیا ہے ویسا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ید کہا گیا، ید اللہ، وہ اس کا مطلب ید ہی ہے، کیسا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی کیفیت پتہ نہیں ہے، برابری نہیں کی جا سکتی ہے مخلوقات کے ہاتھ سے۔ تو ہر ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی بدلنا ہاتھ سے، اس کو مثلا جیسا منکرین صفات ہیں وہ کہتے ہیں قبضہ قدرت جو کہہ دیتے ہیں، اس کو ویسا معنی اس کو دینے کے لیے ایک ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے، اس کو ایک بڑے سبب کی ضرورت ہے جو نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے آپ اس کو وہاں سے، اس جگہ سے اس لفظ کو، اس لفظ کے معنی کو آپ ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں۔ دلیل چھوڑ دیں، اگر آپ کو دلیل قبول نہیں کرتے ہیں لوگ، تو کم از کم اگر آپ عربی کے اعتبار سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو عربی زبان کے اعتبار سے بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو، عربی زبان خود یہ قبول نہیں کرے گی کہ آپ اس کو ہٹا دیں اس کو۔ تو بہرحال یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تو القاعدہ السادسہ، چھٹویں قاعدے میں مؤلف رحمہ اللہ نے دو اہم مسائل کی طرف توجہ دلوایا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ صفات کے تعلق سے تمثیل نہیں ہے، اور دوسرا ہے تکییف۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ گمراہ فرقوں کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صفات اللہ تعالی توقیفیہ لا مجال للعقل فیہا، جیسا اسماء الحسنى، الاسماء الحسنى کے تعلق سے بھی یہ قاعدہ گزرا ہے کہ الاسماء الحسنى توقیفیہ، یعنی کہ قرآن اور حدیث، بس قرآن اور حدیث میں جو نام آئے ہیں وہی نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے جو صفات ہیں وہ صفات بھی جو ہیں وہ توقیفیہ ہیں، قرآن اور حدیث میں جو صفات آئے ہیں اسی پر ہم اکتفا کر لیں گے، وہاں پر رک جائیں گے، قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے۔
تو توقیفیہ ہے، لا مجال للعقل فیہا، اور اس میں بھی صفات کے لیے بھی ہماری عقل اس میں نہیں دوڑا سکتے ہیں. فلا نثبت لله تعالى من الصفات الا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته في 3 اوجه. تو ہم وہی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اور وہ 3 ہیں. الاول پہلا ہے التصریح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين. تو یہاں پر یہ جو اس طریقے کے جو صفات ہیں اس کو کہتے ہیں التصریح بالصفة. یہاں پر مؤلف نے اس طریقے سے کہا ہے اس کو، یعنی کہ ہم کہیں گے صریح یعنی کہ بالکل سیدھے طریقے سے سرسری طور پر جس کو کرتے ہیں اردو میں، سرسری طور پر جو صفات آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں، عزت، قوت، رحمت، بطش پکڑنا، اور وجہ اور یدین چہرہ اور 2 ہاتھ. تو یہ سرسری طور پر ان کو ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، صریح صراحتاً اس کو ذکر کیا گیا ہے. دوسرا ہے التصریح بفعل او وصف دال علیہا کالاستواء علی العرش. دوسرا ہے فعل کے اعتبار سے، اور یہ بھی سرسری طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، صراحتاً اس کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ استواء علی العرش. تیسرا تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرہ. اور تیسرا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس نام کے ضمن میں جو صفت آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر مؤلف نے کہا الغفور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو الغفور اس نام کے ساتھ کون سی صفت جڑی ہوئی ہے؟ مغفرت کی صفت جڑی ہوئی ہے. تو الغفور للمغفرہ، العلیم للعلم، السمیع سمع، البصیر البصر. تو ہر ایک نام کا اس کی صفت ہے. تو یہ تین اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور یہ توقیفیہ ہیں. تو صرف انہی کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر ہم نے اس کے صفات کے جو قواعد ہیں اس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. تو صفات کے لیے مؤلف نے 7 قواعد ذکر کیے ہیں، اور اسما کے لیے انہوں نے 7. تو 7 اور 7 قاعدے ہیں، 7 قاعدے اسما کے لیے اور 7 قاعدے صفات کے لیے. اور اس کے بعد کا جو باب ہے، انہوں نے اسما و صفات کے جو دلائل ہیں ادلہ، اس کے تعلق سے جو قواعد ہیں اس کو انہوں نے بھی یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے لیے کچھ میرے خیال سے کچھ تفصیل کی ضرورت پڑے گی اس کو، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے، کل مکمل کر دیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو. وہ تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر